شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سٹ صاحب، بھارت میں پریشانی سوشل میڈیا کی حد تک تو ہم نے بہت زیادہ آبزرو کی. اب بی جے پی سرکار کو اس سے کتنا فکر لاحق ہو رہا ہے اس کا تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ لداخ میں جین زی کے جو پروٹیسٹ شروع ہیں جس میں 4 ہلاکتیں ابھی تک رپورٹ ہوئی ہیں اور کچھ فوج بھی وہاں تعینات کر دی گئی ہے، ان کے بھی اہلکار زخمی ہوئے ہیں. یہ لداخ کا مسئلہ ہے کیا؟ اس میں کیا ہو رہا ہے اور حالات اس نہج تک کیسے پہنچے اور یہ ہمارے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ خطے کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ چائنا کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیے، لداخ پہلے تو انڈین آکوپائڈ کشمیر کا حصہ تھا، وہی اسٹیٹس تھا جو کشمیر کا اسٹیٹس. جب 370 کو انہوں نے ختم کیا تو انہوں نے لداخ کو یونین ٹیریٹری بنا دیا. لداخ کا شروع میں یہ خیال تھا لوگوں کا کہ یونین ٹیریٹری سے ہمیں بہت کچھ مل جائے گا، بیکاز ویل کم ڈائریکٹلی انڈر نیو دہلی، اور یہاں پیسے ویسے انویسٹ ہوں گے، سب کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی، جو کہ وعدہ کیا تھا اس وقت کہ یونین ٹیریٹری اس لیے بنایا ہم. آپ کو اسٹیٹ ہوڈ نہیں دی، آپ کو الگ آٹونومس ریجن کی اسٹیٹ ہوڈ نہیں دی، تو مگر وہ پرومس فلفل نہیں ہوئی. اب ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا، اور جو تھوڑی بہت لوکل گورنمنٹ کا ان کا حق تھے وہ بھی چھین لیے گئے بائی گیونگ اٹ یونین ٹیریٹری اسٹیٹس. تو اب آئی تھنک یہ پروٹیسٹ چل رہی ہے اس وقت سے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ دیں، نہیں تو وی وانٹ آر اسٹیٹس بیک. کشمیر میں بھی یہ چیز چل رہی ہے نا، وی وانٹ آر اسٹیٹس بیک. تو اب اس کے اوپر اب وہ ہنگر اسٹرائکس بھی ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور 5 سال میں تو پتہ آپ کو ایک وہ جین زی ساری دنیا دیکھ رہی ہے جین زی کیا کر رہی ہے. تو اسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈیمونسٹریشن افیکٹ. ایک جگہ پہ کوئی چیز ہوتی ہے، دوسری جگہ پہ وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں اور پھر تیاری وہاں بھی ہو جاتی ہے اس چیز کرنے کی. جس بھی کوئی چیز کہیں کامیاب ہوتی ہے وہ پھر اور لوگ بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں. پرانے زمانے میں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اب تو 1 سیکنڈ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ اٹلی کے اندر رائٹس ہو رہے ہیں آن دا کویسچن آف ریکگنیشن آف پیلسٹائن، بیکاز اٹلی ابھی کر نہیں رہا ہے، اس کی پرائم منسٹر از انڈر لاٹ آف پریشر. فرانس کے اندر جب ڈیمونسٹریشن، برٹن کے اندر اسی لیے انڈر پبلک پریشر انہوں نے پیلسٹائن کو ریکگنائز کیا. آل اوور یہ ہو رہی ہے یہ بات. تو اب انٹرنیٹ نے دنیا ایسی اتنی سی کر دی ہے. آئی تھنک انہوں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ پروٹیسٹ بنگلہ دیش میں ہو گئے، جی نیپال میں ہو گئے ہیں، تو بے روزگاری ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اسٹیٹس لے لیا گیا ہے، سب نیشنلزم ہے. اور سو آئی تھنک یہ اس قسم کی اسپونٹینیس چیز تھی. اس کا جو لیڈر تھا وہ بڑا گاندھیسٹ، ہی از اے پیسنک، سونم وانگ چک. جی وانگ چک. وہ جو ہے وہ ان کی طرف سے کچھ 1-2 بیان ایسے آئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا. اب کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہی ہیز پرووکڈ دس وائلنس. وہ ہی از سینگ کہ میں نے نہیں پرووک کیا وائلنس، میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں پیسفل پروٹیسٹ. مگر اب وہاں سچویشن ہو گئی ہے جہاں پولیس کو کال کرنا پڑا. پولیس از آنسرنگ ٹو نیو دہلی، ناٹ ٹو دا لوکل. یہی پارٹ آف دا پرابلم کہ وہ یونین ٹیریٹری میں. سو آئی تھنک یہ ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں. نیو دلی کو اب ان سے بات کرنی پڑے گی کہ جو وعدہ ان سے کیا تھا یا تو اس کو پورا کیا جائے، یا یہ ہے کہ کچھ 370 کے جو ایشوز ہیں، جو کشمیر میں بھی ایشو بنا ہوا ہے، یہاں بھی بنا ہوا ہے. یہ ایریا بڑا سینسٹیو ہے. یہ چائنا کے ساتھ ہے، اور چائنا اس کے جو اوپر والا ایریا ہے اس کو کلیم بھی کرتا ہے، اروناچل پردیش. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ انڈیا کو کمپرومائز یہاں کرنی پڑے گی. ادروائز جو خطرہ ہے کہ چائنا کین ٹیک ایڈوانٹیج آف دس، بٹ میرا نہیں خیال چائنا ول ٹیک ایڈوانٹیج. بٹ الزام تو لگے گا، ابھی بھی لگ رہا ہے عائشہ کہ جی چائنیز اس کے پیچھے ہیں. شکر یہ نہیں کہہ رہے پاکستان پیچھے ہے، مگر چائنیز کا تو نام آنا شروع ہو گیا. حالانکہ دیٹس ناٹ ٹرو. ڈاکٹر یونس کی تصویر کے ساتھ وانگ چک کی تصویر لگا کے تو نیشنلسٹ لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا. So I don't think that's true. But what is the problem? مودی سرکار کو کیا آر ہے کہ وہ 2019 سے مودی سرکار وعدے کو پورے یہ نہیں ہے کر کہ رہے؟ ہم نے جو فیصلے کیے ہیں ریورس نہیں کرنے. ہم نے اب کر دیا نا کہ یونین ٹیریٹری بنا دیا، اب اس کو واپس نہیں کریں گے. We will not give them any more freedom. یہی کشمیر کا بھی تو یہی ہے نا. عمر عبداللہ اور وہ یہی کہہ رہے ہیں نا جی ہمارا اسٹیٹ ہوڈ واپس کریں، ہمیں نہیں دیں گے. تو اس کی وجہ کیا وہاں کی آبادی ہے جس میں اکثریت ظاہر ہے بدھ مت کی ہے، مسلمانوں کی ہے، باقی اسٹیٹ جیسا درجہ ان کو دینے میں
بھارتی سرکار کو خطرہ ہے کوئی؟ نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر ایک پرنسپلڈ پوزیشن ہے ان کی ہندوتوا کی، جی، اینڈ دیٹ از واٹ از ایٹ اسٹیک ہے. یہ جو سارا کچھ ہوا ہے کہ جی نیشنلٹیز کے اوپر اور آئیڈینٹی کے اوپر اور جو اسپیشل قانون پاس کیے گئے ہیں آن پیپل کمنگ انٹو انڈیا اینڈ سو آن سو فورتھ، دس از پارٹ آف دا ہندوتوا ایجنڈا. تو یہ بالکل سینٹرلائزڈ ہندوتوا ایجنڈا سے پیچھے نہیں ہٹے گا نریندر مودی. اچھا، آپ کے خیال میں طاقت کے ذریعے ہی دبایا جائے گا اور یا کوئی راستہ مذاکرات؟ نہیں ان کے پاس. اور کیا اس میں سنو بال ایفیکٹ ہو سکتا ہے انڈیا کے اندر؟ جیسے اتراکھنڈ میں بھی مظاہرے ہوئے، پروٹیسٹ ہوئے. انڈیا کے اندر براڈ کنسنسس ہے کہ کشمیر ہم نے نہیں دینا پاکستان کو، اور ہم نے کشمیر کو آزاد بھی نہیں ہونے دینا. یہ انڈیا کے اندر ایک کنسنسس ہے، یہ کنسنسس انہوں نے بنایا ہوا ہے. جیسے ہمارے ہاں ایک کنسنسس ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. ٹھیک، سو یہ کشمیر کے اندر جب یہ سب کچھ کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، فوجیں بھیج دی ہیں، بہت کم ریزسٹنس ہے فرام انڈین مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز اور میڈیا. سب نے اوکے کر دیا اس چیز کو، اور سب یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کروا رہا ہے. کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں کہ کشمیری خود آزادی چاہتے ہیں. تو اور کیونکہ وہ نئی جنریشن ہے وہاں بھی تو یہی چیز ہے، دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پیپل وانٹ دیئر رائٹس. تو آئی تھنک لداخ آپ ایک کوئی پروگرام کرنا چاہیں تو انڈیا کے نارتھ ایسٹ کے اندر جو ان کی اسٹیٹس ہیں وہاں جو صورتحال ہے وہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو یو ول بی سرپرائزڈ. یو ہیو نو آئیڈیا کہ جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں انڈیا کی، ان کے وہاں کیا حالات ہیں. وہاں تو لٹرلی ایک قسم کے مارشل لا لگے ہوئے ہیں، آرمی رول ہے وہاں، تو اتنی انسرجنسی ہے وہاں، اور کافی وائلنس ہے. دے آر ناٹ دے آر ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن دے آر ان دا نارتھ ایسٹ. بائی فورس ان کو رکھا ہوا ہے سب کو. چھوٹی چھوٹی ناگا لینڈ ہے، میزو لینڈ ہے، وہاں سب جگہ پہ سب نیشنلزمس ہیں، اور وہاں کوئی فورن ہینڈ نہیں ہے. لیکن یہاں پر فورن ہینڈ جو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر اسے ٹیرف وار کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، پھر اسے چائنا کے ساتھ ملا کے دیکھا جا رہا ہے. کسی سٹیج پہ یہ بات آگے رجیم چینج تک جا سکتی ہے؟ کہاں رجیم چینج انڈیا میں نہیں، کوئی نہیں جا سکتی. نریندر مودی کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی تھریٹ نہیں بن سکتے، اور نہ ہی آپ نے کہا کہ ان کے مطالبات مانے جائیں گے، جو یہاں ملازمتوں کا حصول، وہی معاملہ جو بنگلہ دیش میں. چھوٹی موٹی باتیں مان سکتے ہیں، چھوٹی موٹی وہاں کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اچھا جی یہ دے دیتے ہیں، یہ دے دیتے ہیں، یہ چیزیں نیگوسیشن میں ہوتی ہیں. مگر نریندر مودی کی حکومت جو ہے نا، ان کا موقف یہ ہے کہ کوئی ہمیں کوئی دھمکی دے گا یا کوئی اس نہیں بات مانیں گے. نریندر مودی کی گورنمنٹ کے دوران اتنا زیادتیاں ہوئی ہیں انڈیا کے اندر، اتنی لوگوں کو کچلا گیا ہے، اتنی میڈیا کے اوپر کلیمپ ڈاؤن ہے، اتنی ریزسٹنس کوئی بھی کرتا ہے کسی چیز کے اوپر تو اٹیک آتی ہے فرام دی انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ، جو بالکل گر گئی ہیں وہاں. تو اس قسم کی سچویشن ہوئی ہے. یہ لداخ میں جو ہو رہا ہے ایونچولی اس کے فورس کے ذریعے اس کو کرش کیا جائے گا. دوسری طرف جو امریکی انتظامیہ کی طرف سے مزید ڈیوٹیز عائد کی جا رہی ہیں فارماسیوٹیکل پروڈکٹس، اور اس کے علاوہ شرمپ ٹیرف ایکٹ آ گیا ہے، اس سے کس حد تک ہٹ ہو سکتی ہے؟ بہت بڑی ہٹ ہے، مگر تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہوئی ہے. ایک طرف ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، تو یہ بہت بڑی ہٹ ہے شرمپس کی اور فارماسیوٹیکل. اچھا شرمپس کی تو ہٹ ہے جی، بیکاز انڈیا کی جو شرمپ انڈسٹری ہے وہ امریکن مارکیٹ کو کافی حد تک اپ ٹو 30% اور 40% آف دی امریکن مارکیٹ وہ انڈیا سپلائی کرتا ہے شرمپس. سو اس میں تو جان ہے. باقی جہاں تک فارماسیوٹیکلس کا ہے، اوپر سے تو ایسے لگتا ہے کہ انڈیا از سپلائنگ اگین 30 to 40% آف دی امریکن مارکیٹ فار فارماسیوٹیکلس. مگر اس میں ایک چھوٹی اور وہ ہٹ ہوگی. ٹھیک ہے، اگر اس کے اوپر ٹیرفس لگ گئے ہیں تو ہٹ ہوگی، تو اس کا مطلب بہت بڑی ہٹ ہو سکتی ہے. پہلے انہوں نے باقی چیزوں پہ اوپر ہٹ ماری ہے، اب فارماسیوٹیکلز اور شرمپس کے اوپر بھی ہٹ مار گئے. تو انڈیا کے جو ایکسپورٹس ہیں ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس وہ تو آدھے ہو جائیں گے اگر یہ ساری چیزیں ہوئیں تو. مگر میں سمجھتا ہوں یہ فارماسیوٹیکلس کے اوپر تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہے کہ انڈیا زیادہ تر جنیرک فارماسیوٹیکلس بناتا ہے، میڈیسنس کرتا ہے. برانڈ نیمز وہاں اتنے نہیں ہیں. وہاں جنیرک نام جو کیمیکل فارمولاز ہیں ان کے نام کے اوپر چیزیں بکتی ہیں.